رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو شرف بخشے ہیں اس کی مثال بھلا کہیں کیسے مل سکتی ہے جب وہ شرف اور فضیلتیں قرآن پاک میں آئی ہیں۔ اب اس سے افضل کوئی کتاب ہو تو کہا جا سکتا ہے اس کی مثال فلاں جگہ ملے گی، اسی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک کام ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد وہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شرف اس بات کو حاصل ہے وہ کسی بات میں نہیں ہے۔ مثلاً صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کی مختلف اوقات میں۔ عمومی بیعت کوئی اسلام لانے کی بیعت ہو رہی ہے، جیسے صلح حدیبیہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مردوں کے علاوہ عورتوں سے بھی بیعت لی۔ اب عورتوں سے بیعت لینے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بلکہ ایک برتن میں پانی بھر دیا، اس برتن میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا، اور جو بھی خاتون آتی تھیں بیعت کے لیے وہ بھی اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالتی تھیں، ہاتھ نہیں ملاتی تھیں۔ تو اس میں مختلف باتوں کی بیعت لی جاتی تھی۔ بیعت کے معنی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں بک جانا ہے نا، تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی بیعت لیتا ہے اور جو شخص بھی بیعت کرتا ہے وہ بیعت لینے والے سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ گویا کہ میں آپ کے ہاتھ میں بک گیا ہوں، آپ جس طرح سے بھی آپ مجھے فرمان فرمائیں گے میں اس پہ ہی عمل کروں گا، یہ مقصد ہے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جن حضرات نے بھی بیعت کی ان کے لیے ایک عجیب و غریب فضیلت وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ آیت نمبر 10 ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے۔ اب یہ کتنا بڑا شرف ہے، جو نبی سے ہاتھ ملائے گا بیعت ہونے کے لیے تو اللہ فرما رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ تمہارا ہاتھ ہے، اس پہ میرا ہاتھ ہے۔ اب جب نبی سے غیر نبی سے جو بھی ہاتھ ملائے گا اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہوگا اس کے ہاتھ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابہ کو یہ شرف حاصل رہا، خود صحابہ کو بھی یہ شرف جاتا رہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب وہ ساری زندگی انہوں نے اسٹرگل کی، دین کی خدمت کی، دین کو آگے بڑھایا، عجم سے نکال کے عرب میں دین پھیلایا، تو ایسی کوئی پھر وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اور گزشتہ وحی یعنی قرآن پاک کے مطابق کیا ہے کہ جو نبی سے ہاتھ ملاتا ہے بیعت کرنے کے لیے اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اب نہ نبی ہیں اور نہ ہی اللہ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ پہ ہوگا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اسی طرح سے ایک بیعت کا موقع آیا، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان میں اس کا بیعت رضوان جو نام کیوں پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں آیت نمبر 18 میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے۔ لقد رضی اللہ عنہ، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ راضی ہوا، خوش ہوا، تو یہ بیعت رضوان ہے، یعنی اس میں اللہ راضی ہوا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ بیعت رضوان والے، صلح حدیبیہ والے سب کے سب مغفور ہیں، اللہ نے بخش دیا، جیسے بدری صحابہ کو، عہد کے صحابہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور عشرہ مبشرہ کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا اور وہ جنتی ہو گئے۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ تو یہ بیعت، اس کا محرک کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے موقع پر ایک خواب دیکھا، سن 6 ہجری میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لے گئے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، اور آپ وہاں پہ عمرہ فرما رہے ہیں امن و امان کے ساتھ، اور کچھ لوگ قصر کروا رہے ہیں، کچھ لوگ حلق کروا رہے ہیں۔ آپ نے اس خواب کو صحابہ میں بتایا، صحابہ میں بھی ایک، ظاہری بات ہے مکہ تو صحابہ کے باپ دادا، جدی پشتی وطن معلوف تھا، باپ دادا کی ہڈیاں وہاں گڑی ہوئی تھیں، ایک فطری محبت تھی۔ اب یہ 8واں سال تھا ہجرت کا، 6واں سال، تو ان کے رشتہ دار بھی تھے وہاں پر، تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کا 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ بھی سچ ہوتا ہے۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہم یقینی طور پہ مکہ معظمہ جائیں گے، خانہ کعبہ میں وہ کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا سفر عمرے کا۔ اس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ تقریباً 14 صحابہ نے سفر کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی اور چلنے لگے مکے کی طرف۔ اور اس مرتبہ کوئی بات چھپائی نہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ اگر انہیں جانا ہے اس سمت میں تو اظہار اس طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ فلاں سمت میں جانا ہے، تاکہ دشمن کے جاسوس جو ہیں صحیح خبریں نہ پہنچا دیں اور تیاریاں جو ہیں ان کی پوری طرح نہ ہونے پائیں۔ لیکن اس مرتبہ آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی، اور یہ بات سیدھی مکہ پہنچ گئی۔ مکے والے، حالانکہ یہ اصول تھا، صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ خانہ کعبہ میں جو بھی کوئی قوم آئے گی، کوئی قبیلہ آئے گا، کوئی فرد آئے گا، چاہے وہ دشمن کیوں ہو، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ مکہ امن کی جگہ ہے، وہ آپ عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ آپ نے ہدی بھی ساتھ لے لی، سارے صحابہ نے ان کو کلاوے چڑھا دیے اونٹ کو۔ وہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ پورا قافلہ جو ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہدی ہے یہ صرف وہاں جا کے ذبح ہوگی عمرے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوچ کیا تو قریش کے لوگوں نے پھر آپس میں طے کیا بھئی ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں، کیونکہ ابھی سن 2 ہجری اور 5 ہجری، اور اس طرح سے سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 کے اندر جنگ احد ہوئی، اور 4 یا 5 میں جنگ خندق ہوئی۔ تو ابھی جنگوں سے نہیں فرصت مل رہی تھی، تو وہ اس طرح سے راستے میں ہی انہوں نے کہا کہ ان کو روکیں گے، مکے نہیں آنے دیں گے، کیونکہ مکے میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر اور بھی ان پہ چارج لگ جاتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے چنا گیا کہ وہ راستے میں جا کے جو ہیں اس مسلمانوں کو روکیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا، اور وہ سمندر کی طرف سے کوئی راستہ جاتا تھا، اس طرف سے آپ نکلے۔ خالد بن ولید آگے بڑھتے گئے، اب دیکھا تو وہاں پہ ان کو مسلمانوں کا لشکر نظر نہیں آیا۔ اچانک انہیں اطلاع ہے کہ مسلمان تو مکے پہ پہنچ گئے، اور ایک ایسی جگہ پہنچے یہ حدیبیہ کا مقام، آج کل اس کو شمسیہ بھی کہتے ہیں، تو بس اس چڑھائی سے نیچے اتریں گے تو مکے کی حدود میں داخل ہو گئے، اتنا یعنی کہ مکے کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی، اخ کر کے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن وہ اٹھ نہیں رہی۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹنی جو ہے یہ تو فرمانبردار ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے بتا دیا، وحی نازل ہو چکی تھی،
فرمایا اس کو یہی حکم ملا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی فرمائی، فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے میں منظور کروں گا، سوائے ان کے جن میں حرمات اللہ کی تعظیم نہ ہو۔ اب یہ صحابہ کا ذہن بن گیا کہ گویا کہ یہاں پہ اگر مطالبات ہوئے ہمارے خلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو منظور فرما لیں گے۔ اب یہ جو روایات میں آیا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ لکھی جا رہی تھی شیخیں، اس میں یہ تھا کہ بھئی کوئی مسلمان مرد اگر مکے آ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا، مدینے آ جائے گا تو اس کو مکہ واپس کیا جائے گا، اور مدینے سے اگر کوئی مکے میں آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اس سال عمرہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، 10 سال تک یہ جنگ نہیں ہوگی۔ اب اس میں بہت ساری شیخیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے مزاج کے خلاف تھیں، تو جو کچھ بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہی یہ بات صحابہ کا ذہن بنا دیا تھا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے میں منظور کروں گا، سوائے ان کے جن میں حرمات اللہ کی تعظیم نہ ہو۔ جن باتوں میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم نہیں ہو رہی بس اس کو نہیں مانا جائے گا، باقی ان کی جیسی بھی شیخیں ہوں گی مانیں گے۔ جب یہ صحابہ کا ذہن بن گیا اور صحابہ جانثار تھے، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ خاص طور سے نشانہ بنایا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ تو بڑے جلالی تھے، جلالی ہیں یا کوئی بھی ہے، نبی کے آگے کوئی نہیں، نبی کے آگے تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اونچی آواز میں، نبی کی آواز سے بلند آواز میں ملا، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جو بھی ہو جیسا بھی ہو جس مرتبے پر ہے، کوئی صحابی کی یہ مجال نہیں کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے، نہ کہ نبی کے فیصلے سے اپنی باتوں اپنے دل کے فیصلوں کو ٹکرائے۔ تو یہ جو روایات آئی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی مطلب یہ کہ ایک طرح سے وہ خفا ہوئے ناراض سے، کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمارا دین حق پہ نہیں؟ ارے بھائی یہ بات اتنی بڑی ہستیوں سے ایسی باتیں منسوب کرنا، کچھ مزاج بھی ہوتا ہے۔ تو جب ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو حدیث مبارک ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے میں منظور کروں گا، سوائے ان کے جن میں حرمات اللہ کی تعظیم نہ ہو۔ تو بہرحال یہ اپنا اپنا مزاج ہے کہ کوئی صحابہ کو نبی کے خلاف برداشت کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ صحابہ کا بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی مرضی کے خلاف، مزاج کے خلاف جو ہے کوئی ان کی بات ان کے دل سے نکلے۔ دل میں نکلنے کی تو بات ہے، دل میں آئے، نکلنے کا مطلب زبان پہ آئے، دل میں آنے کا مطلب ہے کہ نفس ڈالے یا کوئی اور شیطان ڈال دے۔ صحابہ کے دل میں یہ ایسی باتیں نہیں آ سکتی تھیں۔ بہرحال حدیبیہ کے مقام پہ ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیج کے ان لوگوں کو اطلاع دی کہ ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، یہاں پہ عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بالکل رد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کسی قریشی کو ہی بھیجا جائے، اپنے لوگوں میں سے کسی بااثر شخصیت کو بھیجا جائے اور وہ ان سے کہا جائے۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اتنی بڑی ہستی حضرت عمر کی ہے، اتنی بڑی ذات ہے، ہاشمی قبیلے کے حضور خود تعلق رکھتے تھے، اور یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یہ سب حضرات موجود ہیں۔ لیکن آپ نے ایسی ہستی کو چنا جو مکے میں سردار قبیلہ تھا، بنو امیہ کا قبیلہ جو سردار تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے سردار تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، اس لیے سردار قبیلے کے پاس بنو امیہ کی شخصیت کو بھیجنا زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔ حضور نے انہیں کو بھیجا، وہ وہاں پہ گئے تو یہ سب آپس میں رشتہ دار بھی تھے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ وہاں پہ جا کے معاملہ ہوا
اس میں بہت تاخیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اندر کے حالات نہیں پہنچے، بلکہ یہ کہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رد عمل سامنے آیا جو بڑا عجیب و غریب رد عمل ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، ذو النورین ہے، داماد رسول ہیں، یہ سب کوئی بات نہیں، یہ سب یہ شرافتیں ہیں، یہ اشراف ہیں کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ گئے تھے دین کی کام کے لیے، اور دین کے کام میں ان کو شہادت کیوں دی گئی، ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بدلہ لیا تو جائے گا تو وہ لوگ بھی لڑیں گے، تو یہ تو قتال ہو جائے گا۔ تو اب قتال ہوگا تو یہ اگر صحابہ پہلے اگر 2 4 10 کو قتل کر دیتے ہیں قریشیوں کو، تو وہ تو نہیں ہاتھ روکیں گے، تو اس وقت تک یہ جب تک وہ نہیں رکیں گے، بدلہ لینے کے باوجود بھی یہ بھی نہیں رک سکتے، تو جنگ جاری رہے گی، یعنی کہ گردنیں اترتی رہیں گی، ادھر کی بھی ادھر کی بھی، جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کی یہ شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضور نے یہ 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی حضور کے ہاتھ پر، اور یہ جو تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے اس بات کو اٹھایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ شام میں تھے اور جو شہادت ہوئی تھی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ تو یہ بھی اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، یہ سنت رسول تھی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان جو ہے نا اس کو دہرایا، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی، تو صحابہ نے جب بیعت کی، یہ اطلاع مکہ معظمہ پہنچ گئی، تو وہ لوگ بہت ڈر گئے، ان پہ ایک اثر پڑ گیا، کیونکہ صحابہ اس سے پہلے جو ہے جنگ بدر میں کتنے 300 کے قریب تھے، جنگ احد میں بھی تھوڑے بہت ہی کم تھے، جنگ خندق میں بھی کم تھے، اس مرتبہ وہ خود چڑھ کے آئے تھے، اس سے پہلے یہ لوگ چڑھ کے گئے تھے۔ جو آدمی خود آیا ان کے پاس وہ ہتھیار سے بھی لیس ہے، تو وہ جوش میں بھی ہے۔ پھر ایک جوش یہ ہے کہ ان کو انہی کے گھر میں ان کے باپ دادا کی ایک پراپرٹی چلی آ رہی ہے کعبہ محترم، اس میں عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تو یہ سارے جوش اور ولولے بہت زیادہ ان کے اندر مطلب ایک قوت پیدا کر رہے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مکے والے خوف زدہ ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے کافی لوگ آتے رہے حضور کے پاس نیگوشیشن کرنے کے لیے، لیکن وہ سب کو رد کرتے رہے۔ جب یہ بات ان کے پاس پہنچی، اب انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ ہاں معاہدہ کر لیتے ہیں۔ بے شک انہوں نے اپنی مرضی کے بہت ساری شقیں رکھی۔ تو یہ بیعت جو تھی، بیعت جہاد، بیعت رضوان، اس کا اتنا بڑا اثر پڑا کہ پہلی مرتبہ مکے والوں نے جو ہے دستبرداری اختیار کی اور انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی معاہدے کی بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ تو ہمارے باغی لوگ ہیں، یہ ہمارے باغی لوگ ہیں، ان سے کیا معاہدہ کرنا۔ لیکن اب یہ حالت آ گئی تھی، انہی لوگوں سے وہ معاہدے کے لیے خود تیار ہو گئے۔ اپنا حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام یاد نہیں آ رہا اس وقت مجھے، سہل نام آتا ہے، جن کے صاحبزادے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو لا کے صحابہ کے درمیان ڈال دیا، تو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن قریش کے لوگ اتنے سخت تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے، کیونکہ معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ
مکہ معظمہ سے جو مرد بھی جائے گا مدینہ اس کو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ سے جو مرد آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، مکے والے رکھیں گے۔ تو ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، لکھنے سے پہلے یہ واقعہ آیا، تو سہل بن عمرو ہیں غالباً، انہوں نے اپنے صاحبزادے کے تھپڑ بھی مارے اور زبردستی ان کو واپس مکے کی طرف لے لیا۔ اس بات نے بھی صحابہ کے دل کو بہت صدمہ پہنچایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کی مجال تھی کہ کوئی اپنی مرضی کی بات کرتا؟ وہاں تو جو مرضی چلے گی خاتم النبیین کی چلے گی، سب خاموش ہے، معاہدہ لکھا جا رہا، لکھ دیا گیا معاہدہ۔ اس معاہدے کی روح سے 10 سال تک یعنی کہ جنگ نہیں ہوگی آپس میں، قریش کے لوگ جو ہے مدینے والوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک 10 سال کا پیریڈ مل گیا امن و امان کا، سوچنے کا۔ اس دوران اس سے پہلے مسلسل الجھائے رکھا قریش کے لوگوں نے۔ اب جیسے ہی ملا، 2 سال کے بعد جو فتح مکہ ہوئی ہے، 2 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانے والا لشکر جرار تھا وہ 10,000 کے قریب تھا۔ اتنی تیزی سے ایمان پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے کہ جو پورے عرب کے لوگ کترا رہے تھے، وہ اس لیے کترا رہے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود قوم کے لوگ ان کے نئے مذہب پہ اسلام پہ نہیں لا رہے ہیں، تو ہم کیسے اپنا باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے آ جائیں۔ اور یہ قریش ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ جیسے ہی قریش کے لوگوں نے معاہدہ کیا، اس معاہدے کا یہ اثر ہوا، اس لیے تو قرآن نے اس کو فتح مبین کہا ہے۔ لوگ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ معاہدہ ایسا دب کے کیا گیا، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ فتح مبین ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں میں، ہمارے بھائیوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں، بہت دب کے کیا گیا ہے۔ تو بھائی قرآن تو ان کے سامنے حاضر ہو گیا تھا، اس کے بعد ہی اترا ہے نا، ہاں، جنگ خیبر سے پہلے اترا ہے۔ اللہ نے اس کو، جب نبی موجود ہیں، نبی ایک معاہدہ کر رہے ہیں، تو اس میں فرق کیسے پڑ جائے گا؟ لوگوں کے دلوں میں یہ بات کیسے آ جائے گی کہ ہم نے دب کے معاہدہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں۔ آپ تو ایک رسول کی یہ شان ہے، رسول کو قتل نہیں کر سکتا۔ انبیاء کو قتل کیا جا سکتا ہے، رسول کو کوئی نہیں قتل کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک یعنی کہ ذہن میں اور صحابہ کے ذہن میں ہمارا نبی نہیں قتل ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو مطلب یہ کہ پسند بھی کیا، اور آپ کی مرضی کے مطابق یہ معاہدہ ہو گیا، صلح حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے، صلح ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے اثرات یہ پڑے کہ قریش جو تھے، یعنی بیعت رضوان کی وجہ سے یہ اثرات پڑے کہ صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صلح حدیبیہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام بھیجا کہ خیبر ہم آپ کو خیبر کی خوشخبری دیتے ہیں۔ خیبر فتح ہوئی۔ خیبر کے بعد جنگ حنین وغیرہ اور چھوٹی چھوٹی جنگیں وغیرہ جو بھی ہوئی ہیں، سب میں کامیابی ہوتی چلی گئی۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی فتح مکہ۔ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہی بیعت رضوان جس میں صحابہ نے یعنی جہاد کی بیعت کی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بدلے کی بیعت کی تھی، اور وہ بدلہ بھی کس بات کا؟ جنگ کریں گے۔ اس کا اثر یہ ہوا، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ ہوئی، اور اسی کے بعد جو ہے فتح خیبر ہوئی، اور پھر فتح مکہ ہوئی۔ فتح مکہ، اور یہ ساری باتیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتی چلی آ رہی ہیں کہ آخر تک صحابہ جو مطلب یہ کہ عرب سے نکل کے عجم میں داخل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض حضرات بتاتے ہیں 66 لاکھ مربع میل، بعض بتاتے ہیں 64 لاکھ مربع میل، جو بھی چلے 64 لاکھ لے لیں، سمجھے؟ اگر آپ دیکھیں 64 لاکھ مربع میل جو ہے اس کی پرسنٹیج کیا بنتی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں امریکہ کا کوئی وجود نہیں تھا جہاں انسانیت بستی ہو۔ آسٹریلیا کا بہت بڑا علاقہ ایسا تھا جہاں پہ انسانیت کی تہذیب نہیں تھی۔ تو اسلام تو مذہب تو انسانوں میں پھیلایا جاتا ہے نا، کوئی زمین کے اوپر تھوڑی پھیلایا جاتا ہے، جنگل میں یا پہاڑوں کے اوپر، تو انسانوں کے جسموں پہ نافذ کیا جاتا ہے۔ جہاں اجسام ہے ہی نہیں وہاں کیا نافذ کیا جائے گا؟ تو اس زمانے میں امریکہ کو آپ
جو ہے اس کو نکال دیں، منفی کر دیں، اس کی نفی کر دیں، آسٹریلیا کے بہت بڑے رقبے، تو اس وقت آج کے رقبے کو دیکھیں تو 1,15,00,000 میل کے قریب ہے، اور وہ مائنس کر دیں تو وہ اتنا امریکہ اور آسٹریلیا کا وہ حصہ مائنس کرنے کے بعد یہ جو 64,00,000 مربع میل ہے تقریباً 95% بنتا ہے پوری دنیا کا. تو یہ جو 5% یا کچھ 2-4 آگے پیچھے آپ لے لیں، تو یہ جو بچا ہے تو اس کی کوئی حیثیت تو رہی نہیں ہے. یعنی گویا کہ صحابہ نے ساری دنیا پہ اسلام کو غالب کر. اور بنیادی بات کیا تھی؟ یہی فتح اپنا بیعت رضوان. تو اب اس سلسلے میں دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب ہاتھ ملانے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے. فرمایا کہ یہ درخت جو ہے کیکر کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے پھر جانا جو ان کے جی میں تھا. اب دیکھیں کوئی آدمی آپ سے ہاتھ ملائے یا بات کرے، آپ کو اس کی جی کا حال پتہ نہیں چل سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے صحابہ کی جی کو ٹٹولا، دیکھا تو ان کا جی اتنا اچھا، اتنا پرخلوص نکلا. اور اللہ اس پر پھر فرمایا، پھر اتارا ان پر چین اور انعام دی ان کو ایک فتح نزدیک. یعنی کہ اتنا اچھا ان کا قلب تھا مزکا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کے دل میں بالکل خالصتاً اللہ کی رضا اور اسلام پہ جانثاری لیتے ہوئے جیسے بیعت کا معاملہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہوئے اور ان پہ سکینہ نازل فرمایا اور خوش ہونے پہ ایک فتح بھی دی. اب یہ سکینہ کی جو بات ہے آپ غور کریں تو ایک آیت اور شروع میں ملتی ہے، آیت نمبر 4 ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہی ہے جس نے اتارا چین، یہ جو صحابہ کے دل میں چین اتارا، وہی ہے جس نے اتارا چین دل میں ایمان والوں کے. اس وقت کے ایمان والے صرف صحابہ ہی ہو سکتے ہیں، اور تو نہیں ہوں گے نا. آج ہمیں ایمان والے، آنے والے وقت میں دوسرے ایمان والے ہوں گے. 100 سال پہلے کچھ اور ایمان والے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس زمانے میں یا نبی کے زمانے میں جو ایمان والے ہیں وہ تو صرف صحابہ ہیں. تو یہ شرف صحابہ کی بات چل رہی ہے قرآن پاک میں کہ وہی ہے جس نے اتارا چین دل میں ایمان والوں کے اور بڑھے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ. یعنی پہلے سے ان کا ایمان تھا، اللہ نے یہ ایسا سکینہ نازل کیا اور ایمان بڑھ گیا ان کا، اور بڑھے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ. تو سکینہ نازل ہوا جیسے یہاں پہ فرمایا گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. پھر اتارا ان پر چین، وہی سکینے کی بات ہو رہی. یہ سکینہ جو نازل ہوا ہے صحابہ کے دل قلوب میں جو پہلے سے ایمان تھا اس کو اور دونا کر دیا اس سکینے نے. یہ مطلب صحابہ کی شان ہے، خوش نصیبی ہے. یہ امت کی صرف اس طبقے کو حاصل ہوئی. یہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے کوچ فرما گئے، پھر بھی صحابہ نے آپس میں کسی ہزاروں مرتبہ ہاتھ ملائے ہوں گے، لیکن اللہ کا ہاتھ ان پہ نہیں تھا. یہ اب امت آج 1500 سال بعد امت ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہی ہے. کوئی ایسا موقع نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہو. ان کا ہاتھ نبی کے زمانے میں اللہ اور رسول کے بیچ میں ہوتا تھا. کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمتوں کو سمجھنے والا بنا دے. اور صحابہ
جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حاصل کیا تھا، وہ ایسی جماعت ہے جس کی شمولیت کو اگر آپ حذف کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بالکل سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیا 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 نہیں، کوئی کامیابی نظر نہیں آئے گی۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کی کامیابی کو جمع کر دو تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی ہے 23 سال سے بھی کم، وہ ان سب سے آگے ملے گی۔ اس میں یعنی ایک عنصر صحابہ کا تھا۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے انبیاء کا قتل ہوتا رہا، ہاں، صحابہ کی جماعت حالانکہ شروع میں بالکل کمزور تھے، آہستہ آہستہ ایسے طاقتور ہو گئے کہ کسی کی مجال نہیں تھی کوئی آنکھ نکال کے بات کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کوئی قتل کرنے کی ارادہ بھی کر لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ ان کی حفاظت کرنے والے عطا فرمائے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نفاق ہے نا، نفاق یہ صرف آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملے گا۔ صحابہ اتنے طاقتور تھے کہ دشمن نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم جو ہے چڑھ کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ چڑھ کے آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی کا بندوبست کر لیا، کسی نے نبی کو قتل کر دیا، کسی کو کچھ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ کوہ طور پہ تشریف لگائے، پیچھے سے بچڑا بنا لیا، یعنی کہ یہ حالت تھی۔ لیکن منافق نہیں تھے کسی نبی کے زمانے میں۔ نفاق جو ہوتا ہے وہ بزدلی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بزدلی کی ضد بہادری ہے۔ بہادری کس طرح ہے یہ دیکھو، جس طرح بہادری ہوگی ہاں تو ان میں بزدلی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو نفاق آیا یہ اپنے آپ کو یہ بتایا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ کیوں بنے مسلمان؟ یہ براہ راست جو ہے نا فیس نہیں کر سکتے تھے صحابہ، انہوں نے کہا مسلمان بن کے ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ یہ شان عجیب و غریب ہے، کسی نبی کی حیات میں آپ کو منافق نہیں ملے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی نبی کی جو جماعت تھی صحابہ کی وہ اتنی طاقتور نہیں ملے گی جو صحابہ کی جماعت تھی، جس نے نبی کی وفات کے بعد دین کو پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف جزیرۃ العرب میں رہتے ہوئے دین کو پھیلایا، جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئے۔ آپ نے خطوط ارسال کیے بادشاہوں کو، یہ تاریخ ملتی ہے، لیکن آپ باہر نہیں گئے۔ آخر وقت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ شام کی سرحد درون برقع کی وادیوں میں جائیں، بلکہ وہ تو ان کے باپ کا مقتل تھا جب ان کے والد صاحب شہید ہوئے تھے، موتا کا مقام، وہاں بھیجا تھا روم، سلطنت روم کے خلاف۔ یہ پہلی جھڑپ تھی سلطنت روم کے خلاف۔ اس سے پہلے صحابہ جو تھے وہ جزیرۃ العرب میں ہی مصروف رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے 10 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام آ گیا تھا، لیکن آخری صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت پہ متمکن تھے، ان کے زمانے میں تقریباً 95% دنیا پہ اسلام غالب آ گیا تھا۔ 64 لاکھ مربع میل، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ہے ختم نبوت کی۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی جاتا، اس کی امت میں بگاڑ آتی، دوسرا آ جاتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کی جنس سے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ہستی ہے ہی نہیں نبوت کی جنس سے۔ تو ظاہری بات ہے کہ 1500 سال تو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے درمیان جو 500 سال کا وقفہ بنتا ہے، 500-600 سال، پونے 600 سال۔ لیکن اب 1500 سال گزر گئے، بغیر نبی کی امت چل رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کار نبوت کا دروازہ اللہ نے کھول کے بچھا دیا ہے امت کے آگے، اور امت کا سب سے پہلا طبقہ جو تھا وہ صحابہ کا تھا۔ صحابہ نے ثابت کر دیا کہ کار نبوت جو ہے وہ امت کے ذمہ ہے۔ ساری امت جو بھی صحابہ کی پیروکاری کرے گا وہ کار نبوت کرتا رہے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی پیروکاری عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔